ہمارے آس پاس ہمیں جو بھی لوگ فائنینشلی بہت اسٹرانگ نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے دو ریزنز ہو سکتے ہیں۔ یا تو ان کی سخت محنت ہے کہ انہوں نے جب وہ اپنے کاروبار کے نقطۂ آغاز پہ تھے تو انہوں نے بہت محنت کی اور اپنے کاروبار کو زیرو سے اٹھا کے بہت آگے پہنچا دیا۔ یا پھر اس کے پیچھے ایک اور ریزن ہے کہ انہوں نے اپنے اس کمائی میں اللہ کے بندوں کا حصہ لازمی رکھا اور اس کو باقاعدگی سے ادا کرتے رہے، تو اللہ نے ان کی کمائی میں برکت دی۔ ایک کہانی یہاں پر میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک دکاندار ان کو ملا۔ اس دکاندار نے کہا کہ آپ اللہ کے پاس گفتگو کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ سے میرے بارے میں یہ پوچھیے گا کہ میری تقدیر میں کتنا رزق لکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ کے اس شخص کو بتایا کہ تیری تقدیر میں اتنا رزق اللہ نے لکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ اللہ سے فرمائیے گا کہ میری تقدیر کا جتنا بھی رزق ہے نا وہ سب مجھے ایک دن میں عطا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا کہ تم ایک دن میں اپنی تقدیر کا سارا رزق لے لو گے تو باقی کی ساری زندگی تو سسک سسک کے گزارو گے، پھر کیا کرو گے تم؟ لیکن وہ شخص نہیں مانا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کا جتنا رزق تھا اس کو ایک ہی دن میں عطا کر دیا۔ کچھ دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اس دکاندار کی طرف سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ سارے محلے دار بیٹھے ہوئے اس کے پاس کھانا کھا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ شاید اس کے پاس تو 6 مہینے کا راشن تھا، تو اب یہ سارے محلے دار اب کیسے کھا رہے ہیں اور اب تک کیسے کھا رہے ہیں؟ بہرحال موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ کچھ دن کے بعد ان کا پھر گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اب پورا شہر اس کے پاس بیٹھا ہوا کھا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ایسا کیسے کہ اس کے پاس تو ایک پہر کا رزق تھا، پھر اب تو پورا شہر اس کے پاس کیسے کھا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میرے کیے گئے ایک وعدے کا فائدہ اٹھایا کہ میرا وعدہ ہے کہ تم میرے راستے میں ایک دو گے تو میں بڑھا کے تمہیں 10 دوں گا۔ ہم نے اس کو عطا کیا، اس میں پورے شہر کو اپنا حصہ دار بنا لیا، تو ہم نے اس کے رزق میں اضافہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کہانی سمجھانے کے لیے گھڑی گئی ہو، لیکن بڑی زبردست کہانی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی رزق عطا کیا ہے اس میں اللہ کے بندوں کا حصہ لازمی رکھیے۔ مہنگائی کا زمانہ ہے، ہر طرف فرسٹریشن ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی فیس ادا نہیں کر پا رہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے جب وہ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کی دسترخوان پہ وہ تمام چیزیں موجود نہیں ہوتی جو ہم کھاتے پیتے لوگوں کے دسترخوان پہ موجود ہوتی ہیں۔ تو اپنے جو دسترخوان ہے اس میں حصہ دار بنائیے، غریبوں کو حصہ دار بنائیے، کسی نہ کسی کے گھر کی ذمہ داری ضرور اٹھائیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کی برکت سے آپ کی کمائی میں برکت دے گا، آپ کی کمائی میں اضافہ ہوگا اور آپ کے دل کو اطمینان ملے گا، کیونکہ دل کے اطمینان اور سکون سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں کے گھروں میں بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن ان کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، دلوں میں سکون نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایک بات ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل کر لیں گے تو نہ صرف ہمارے کمائی میں، ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت آئے گی اور ہمارے دلوں کو سکون بھی پہنچے گا اور اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی رمضان کی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔